صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کی کتاب بنا کے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا رہبر بنا کے مبعوث فرمایا. قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے رہبر ہیں. جو انسان پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مالدار ہے، غریب ہے، اس ملک کا کسی بھی ملک کا، اس کو اگر اپنی زندگی صحیح کرنی ہو تو قرآن والی اور نبی والی بنانی پڑے گی. دنیاوی اعتبار سے اس کی ضروریات اچھی میں اچھی پوری ہو جائیں. دنیاوی اعتبار سے اس کی ضروریات اچھی میں اچھی پوری ہو جائے. کھانا اچھا ملتا ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، اچھے مکان میں رہتا ہو، اچھی گاڑیوں میں پھرتا ہو، لوگ سلام کرتے ہوں اور دنیا میں بڑی عزت مل چکی ہو، لیکن قرآن والا اور پیارے نبی والا نہ بنا تو یہ موت تک کا ہے اور موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہے. کیونکہ میری آپ کی زندگی اصلی زندگی مرنے کے بعد ہے. یہاں وقتی زندگی ہے، ٹیمپرری ہے، یہاں پرماننٹ لائف نہیں ہے ہماری. اور یہ بات قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں وضاحت سے لکھی ہے. جس کا یقین ان باتوں پر ہے کہ ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کی ہے، جس کو قرآن پاک نے شروع سے آخر تک بار بار سنایا کہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد ہے. یہاں کی ہر چیز مختصر ہے. سردی کا موسم آیا تو ختم ہو جائے گا، گرمی کا موسم آیا تو ختم ہو جائے گا، صبح کا اجالا آیا تو شام آ جائے گی، رات کا اندھیرا آیا تو صبح ہو جائے گی. ہر چیز یہاں پر وقتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ چھوٹے سے تھے، دنیا میں آئے تھے، وہ چھوٹے سے پن کی زندگی وقتی تھی، وہ چلا گیا، ہمیشہ بچپنا نہیں رہا. پھر کچھ عمر آئی، تھوڑے سے سمجھدار ہوئے، جوانی آئی، یہاں تک کہ تھوڑی اور سمجھداری آ گئی، ادھیڑ عمر آ گئی، موت آ گئی. تو یہاں کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ہر چیز وقتی ہے. تو کسی کو شان و شوکت مل جائے، عزت و وجاہت مل جائے، سب کچھ اچھے میں اچھا مل جائے، اور اگر وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے تو وہ کہیں دھوکے میں ہے، اگر کہ وہ مرنے کے بعد کا نہیں سوچتا اور کچھ نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اور تم سوچو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. کل یعنی مرنے کے بعد. کل یعنی مرنے کے بعد. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کو تمہارے سارے عمل کی خبر ہے. ہم چھپکے سے کریں, سب کے سامنے کریں, اندھیرے میں کریں, اجالے میں کریں, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور یہاں ہر ایک کو اس کا سزا یا جزا ملنے والی نہیں ہے. کوئی آدمی سچی زندگی جی رہا ہے دنیا میں تو اس کو یہاں پر اس کی جزا نہیں ملے گی. نمازی ہے, نیک ہے, حج کرتا ہے, سیدھا ہے, دیندار ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی سب ضرورت پوری کر دے, ضروری نہیں ہے. چوری کرتا ہے, ڈکیتی ڈالتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, رشوت لیتا ہے, قتل کرواتا ہے, کرتا ہے, لوٹ پھاٹ کرتا ہے, ضروری نہیں کہ آسمان سے اس کے اوپر سزا آ جائے, ضروری نہیں ہے. یہاں مقدرات غالب ہے, تقدیر کا فیصلہ ہے ہر ایک کا. جس کو جو چیز تقدیر میں طے ہوئی, راحتیں طے ہوئی ملے گی, تکلیفیں طے ہوئی مل کے رہے گی. ساری دنیا کسی کو راحت دینا چاہے اور اللہ مار ڈالنا چاہے. ہمارے ایک دوست تھے پہچان والے, آکاشوانی میں بڑی پوسٹ پر تھے, آکاشوانی ریڈیو اسٹیشن بڑی پوسٹ پر تھے. کورونا کے زمانے میں حکومت کا اعلان ہوا, ڈسٹنس رکھو, لوگوں سے ملو مت, ورنہ تم کو بیماری لگے گی اور تم مر جاؤ گے. تو انہوں نے, کیونکہ بڑا پیسہ تھا, عزت تھی, سب کچھ تھا, اور انہوں نے اپنے بڑے شاہی بنگلے میں ایک کانچ کا ایئر ٹائٹ روم بنایا. بیوی سے بھی نہیں, بچوں سے بھی نہیں, کوئی سے بھی نہیں ملتے تھے وہ. اور کوئی بھی آئے تو اندر سے اشارہ ہے نہیں, وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ جیسے حکومت کی گائیڈ لائن ہے, وہ حکومت کی گائیڈ لائن تھی, صحیح تھی کہ غلط تھی, اس پر ہماری کوئی بحث نہیں ہے کہ کیا وہ صحیح تھی, کیا وہ غلط تھی. لیکن میں آپ کو ایمان سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ ایئر ٹائٹ کانچ کے روم میں رہتے تھے, اندر ہی سارا سب کچھ ان کا ہوتا تھا. وہ قریب 1 مہینہ اور کچھ دن رہے اور اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا وہ سب سے بچ رہے تھے کہ موت نہ آوے, لیکن موت ان کی فکر میں ہی تھی کہ میں تو آنے ہی والی ہوں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ موت کا فیصلہ کہاں سے تھا, بولو نا. تو وہ سب سے بچ رہے تھے گائیڈ لائن کے اعتبار سے کہ ڈسٹنس بھی رکھو اور یہ رکھو اور وہ رکھو, اور وہ پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے اپنے آپ کو. ہاں, کہ باریک سے باریک جراثیم بھی اندر داخل نہ ہو. تو وہ باریک جراثیم داخل ہونے سے اپنے کو بچا رہے تھے, موت سے نہ بچا سکے. موت کا فیصلہ کہاں سے تھا, آسمان سے تھا. پوری دنیا کی حکومت کسی کو بچانا چاہے اور وہ مار ڈالنا چاہے, پوری دنیا کے لوگ کسی کو مار ڈالنا چاہے اور وہ بچانا چاہے. تو ہمارا یہ معاملہ اچھی طرح سمجھنا, ہماری یہاں کی زندگی ٹیمپرری ہے, پرماننٹ نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی ہے. یہ میرا یقین اور آپ کا یقین جب بنے گا نا, تو پھر وہاں کے لیے کچھ کرے گا, اور اگر نہیں بنا تو یہاں کے لیے ہی کرے گا اور بڑا نقصان اٹھا لے گا. سیدھی سمجھنے کی بات ہے. آدمی یہاں سے 8 دن کے لیے اگر بمبئی جاتا ہے تو بھی کچھ تو تیاری کرتا ہے. ہاں نہ کچھ بولو نا, کیسے چلا جا کے دیکھ لیں گے وہاں جا کے, دیکھ لیں گے وہاں جا کے. 30-32 دن کے لیے حج میں جاتا ہے اور تیاری 4-4 مہینے کرتا ہے. ابھی تاریخیں آ گئی, ابھی یوں ہو گیا, میں نے یہ بھر لیا, میں نے وہ لے لیا, وہ کر لیا. اس کو پتا نہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہی دم نکلنے والا ہے, اس کو پتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات, کچھ ہونے والا ہے وہ تو آسمان میں طے ہے, لیکن یہ تیاری کرتا ہے. تو جیسے مختصر سفر کی تیاری کرتا ہے, جبکہ لوٹنا ہے تو ہمیشہ کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑے گی. لہذا میں نیت کرتا ہوں, آپ نیت کریں, تمام نیت کریں اس بات کی نیت کہ اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد کی ہے, اور وہاں ہر ایک کو بھلے کی جزا اور برے کی سزا ملنے والی ہے. یہ بات اور ہے, اللہ کا اپنا معاملہ اختیاری ہے, وہ مالک ہے,
وہ مالک ہے، وہ فیصلے کا مالک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں سفارش، پہچان اور کیا گجراتی بولتے ہیں، لاگواگ، یہ کچھ نہیں ہے وہاں. اگر سفارش کرنے کا کسی کو حق ملے گا تو اللہ چاہے گا تو ملے گا. اور وہ کس کی سفارش کریں گے؟ جس کے بارے میں اللہ چاہے گا. وہ سب میں اللہ کی مرضی ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. لہذا ہمارا جو دین ہے قرآن میں ہدایت والا، نبی کے طریقے میں کامیابی والا، صحیح راستے والا، یہ زندگی کے ہر معاملے میں سوچنا پڑے گا. اس لیے پورے دین کو 5 حصے میں تقسیم کیا ہے. وہ 5 حصے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. 5 حصے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ 5 حصے کا پورا دین ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے ہر حصے کا دین سیکھے، زندگی میں لائے. اور یہ 1 دن 2 دن میں نہیں سیکھا جاتا، سیکھتے ہی رہنا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے. میں نیت کر دو، آپ نیت کرو، سیکھتے رہیں گے اور صحیح بنتے رہیں گے، چاہے دنیا والے ہماری تعریف کرے یا. آج تو لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا نیک بن جاؤں تو لوگ تو میرے کو پہچانتا نہیں ہے. ارے بھائی تو اپنی پہچان کیوں کراتا ہے؟ تجھے خالی وہ پہچان لے کہ یہ اچھا ہے تو کام بنے. ساری دنیا کہے اچھا اور وہ کہے کچا. اس کی سیدھی سادی مثال ہے، دلہن کے بن ٹھن کے تیار ہو جانے پر ساری دنیا تعریف کرے، اس کو دیکھ دیکھ کے ماشاء اللہ کہے، لیکن جس کے لیے تیار ہوئی وہی پسند نہ کرتا ہو تو اس کی خوبصورتی، اس کا تیار ہونا کیا کام کا؟ جس کے لیے تیار ہوئی. دولہا ہی کہہ دے، گھونگھٹ اٹھا دے، دیکھ میرا تو معاملہ تیرے ساتھ بنے گا نہیں، ختم ہو گئی بات. ورنہ سارے باراتی کہہ دے کہ چاند کا ٹکڑا کیا، چاند سے بھی اچھا لگ رہا مکڑا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. لیکن پیا کو پسند نہ آیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ساری دنیا ہماری تعریف کرے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کہہ دے تو میرا اچھا بندہ. کیا مثال دی بڑے سمجھدار آدمی نے کہ گاڑی میں سیب رکھے ہیں اور سیب اوپر سے خوبصورت لگ رہے ہیں، اندر سے میٹھے بھی ہیں اور ہر طریقے کی خوبی اس میں موجود ہے. بیچنے والے سے خریدنے والے نے پوچھا بھائی کیا بھاؤ ہے؟ اس نے بتایا 250 روپے کلو ہے یا جو بھاؤ چلتا ہو. اس نے ایسے ہاتھ میں لیا، دیکھا کرا اور رکھ کے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے. تو پتا چلا یوں تو اس کی قیمت اپنے آپ میں 250 روپے کلو تھی، لیکن جس کو لینا تھا اس نے اس کو بے قیمت کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، اب کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، رکھ دیا واپس. تو ساری خوبیاں ہو لیکن جس کو چاہیے اسے ہی پسند نہیں. تو ہماری ساری زندگی کس کے لیے ہو؟ ارے بولو نا، اللہ خوش ہو جاوے، لوگ خوش ہوں کہ نہ ہوں، گھر کے لوگ بھی خوش ہو نا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر تو میری کتنی ویلیو ہے، حاجی زید صاحب، کہ باہر تو میرے گھر میں میری ویلیو نہیں ہے. ارے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اپنی ویلیو کہاں بنانے کی؟ زید برا نہ لگا لینا، کیا میرا نام تم نے کیوں لے لیا؟ یہ تو زید کی مثالیں حدیث کی کتابیں آپ پڑھو گے، زید اور بکر ان دونوں پر مثالیں زیادہ، نام یہی لکھا گیا ہے. مثالیں جب بھی دی گئی ہے، ان کا پرٹیکولر نام نہیں ہے ان کا، یہ تو ایک مثالی نام ہے. تو میرے بھائیوں، عزت اللہ کے وہاں بنانے کی ہے. اسی لیے جو دین کے 5 حصے ہیں جس میں ایک حصہ ہے اخلاق. ایک حصہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق. کہ اخلاق ایک ایسا دین کا حصہ ہے جس سے سب کا دل جیت سکتے ہیں آپ. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اخلاق دین کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے سب کا دل جیتا جائے گا. اچھے اخلاق والا بننے کی پہلی شرط نرم مزاج بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ ارے بولو نا. اور جو پولیس والے بنتے نا، ہمارے ملک کے پولیس والے
یا کہیں کے بھی پولیس والے، ان کو پہلے ہی سبق دیتے نرم مزاجی ختم کر دو، وہ کوئی کا دل نہیں جیت سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سختی کرنے کی، کڑکائی کرنے کی، اس کی بحث پوری الگ. ان کو نرم مزاجی ہوتی تو بھی نرمی نہیں دکھانے کی، گرمی دکھانے کی. وہ گرمی دکھاتے ملتے کے ساتھ. سونا مت بھائی صاحب، سونے کا نہیں، جاگ کے بات سنو. اچھے اخلاق کا پہلا سبق نرم مزاج بننا ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اس لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بات کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ مومن آئینہ ہوتا ہے، آئینے سے اخلاق کو سمجھایا گیا. کیا بننا ہے ہمیں؟ آئینہ. کیا بننا ہے؟ آئینے سے مثال سمجھائے گئے اچھے اخلاق کی. یوں تو بہت ساری مثالیں، لیکن یہ بہت سیدھی سادی آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مومن تو آئینہ ہوتا ہے. اب آئینے سے مراد کیا لکھا؟ آئینہ سبھی جانتے آئینہ. تو آئینے کا کام کیا ہے؟ یوں لکھا ہے، آئینے کے سامنے جو جاتا ہے تو بہت سی مرتبہ جانے والے کو اپنی غلطیاں پتہ نہیں ہوتی کہ میرے چہرے پر دھبے ہیں، میری ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی ہے، داڑھی تھوڑی بکھری ہوئی ہے، عورتوں کے لے کے کاجل پھیلا ہے، لپسٹک لگائی تو وہ برابر لگی نہیں ہے. جو لگاتے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے تو گھر کے لوگ لگاتے ہی نہیں. کیا ہنس رہا ہے؟ تو بہت ہنستا ہے. تو جیسے ہی آئینے کے سامنے گئے تو آئینے نے غلطی بتا دی. آئینے کا یہ کمال ہے، جو اس کے سامنے جائے گا نا وہ غلطی بتاتا ہے. آپ کی بھول ہے، آپ کی ٹوپی صحیح کرو، آپ کی داڑھی برابر کرو. میں تم کو نہیں بول رہا ہوں، میں آئینے کی مثال دے رہا ہوں. آپ میں یہ غلطی ہے، چہرے پر کالے دھبے ہیں، تو یوں لکھا مومن آئینہ ہوتا ہے. سے مراد یہ ایک مومن کا یہ عمل ہے، جہاں کسی میں کوئی غلطی دکھے اس کی غلطی بتاؤ. آئینہ بننے سے ایک معنی یہ ہے، آگے سمجھنا، آئینہ بننے کا ایک معنی یہ ہے جس میں بھی غلطی دکھے اس کی غلطی بتاؤ کہ آپ میں یہ غلطی ہے، آپ میں یہ بھول ہے، یہ بتاؤ. لیکن بتانے میں کیا کہا؟ واہ واہ کیا بات بتائی. اول تو سمجھنا یہ ہے کہ جس نے ہمیں ہماری غلطی بتائی تو ایک مومن کو آئینہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئینہ بنو. سے مراد کسی کی بھی غلطی دیکھو تو اس کو بتاؤ. اب جس کی بتائی اس کے لیے سبق کیا دیا گیا کہ جب بھی آئینہ کسی کی غلطی بتاتا ہے، آج تک کسی نے آئینے کو برا نہ مانا کہ تو میری بھولیں ہی بتا کرتا ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ خوشی کا اظہار کرتے، اچھا ہوا حضرت آپ کے سامنے آ گئے، آپ نے بتا دیا، ورنہ اسی حالت میں بیان کرنے بیٹھ جاتے، لوگ ہنستے کہ ٹوپی الٹی پہن کے آیا. نہیں سمجھے بات؟ تو ایک مومن جب کسی کی غلطی بتائے تو چاہیے کہ سامنے والا اس پر کبھی بھی غصہ، لیکن ہم نے دین نہیں سیکھا، قرآن پاک والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں سیکھا تو کیا ہوا؟ جہاں کسی نے غلطی بتائی ہم غصہ ہو جاتے ہیں. تو میں نیت کرتا ہوں، آپ نیت کرو، ہماری کوئی بھی غلطی کبھی بھی بتائے گا تو ہم غصہ ہوگے. غصہ نیت میں کرتا، آپ نیت کرو، غصہ نہیں ہوں گے. چاہے بتانے والا چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، چاہے اس نے غلطی بتائی مان لیں گے. نیت کرتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں، آپ نیت کرو. غلطی بتانی ہے اور کوئی ہمیں بتا دے تو اس پر غصہ. حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، جب کوئی کسی مومن کسی کو غلطی بتائے تو فوراً سامنے اس کی غلطی نہ بتا دے. جیسے مثال کے طور پر، بھئی کیا تمہارے بھائی نماز پڑھنے نہیں آتے اتنے دن سے؟ تمہارے بابا کون سے نمازی ہے؟ لو ہم نے اس کو سامنے بول دیا. تو میرے بھائی کی بات کرتا ہے، تیرے ابا کون سے نماز؟ یہ ہم نے بڑی غلطی کی.
اس نے ہمیں کہا کہ آپ کے بھائی نماز میں نہیں آتے تو واقعی صحیح کہا. برا نہیں لگا لینے کا, نیت کرنے کی انشاءاللہ میں اپنے بھائی کو نماز کی تاکید کروں گا. اچھا کیا کہ آپ نے مجھے بتا دیا. نہیں سمجھے بات؟ سامنے اس کی غلطی نہیں بتانے کی. نہیں سمجھے بات؟ نیت کرتے ہیں نا. آئینے کے مفہوم کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری بات یہ ہے, پہلی دو بات پوری ہوئی کہ غلطی بتائی جائے گی ہمیشہ, غلطی بتائی جائے گی ہمیشہ, کیونکہ آئینہ بننے کو کہا. لیکن جس کی بتاوے وہ کبھی غصہ نہ ہوئے. اور غلطی بتانے میں دوسری بات, ایک کی غلطی بتائی, اسی کو دوسری مرتبہ, اسی کو تیسری مرتبہ, تو آئینہ غلطی بتاتے بتاتے کبھی نہیں سوچتا 15 دفعہ میں نے اس کو یہ غلطی بتائی, یہ تو سدھرتا نہیں, اب نہیں بتاؤں گا. ایسا کبھی نہیں کرتا, وہ تو بتاتا ہی رہتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ارے ہم نے تو اس کو بولنا ہی چھوڑ دیا. بھئی کیوں چھوڑ دیا؟ آئینہ بننے کو کہا. ہم اس کی غلطی بتاتے رہیں. میں آگے بات پوری کروں گا, دھیان سے سننا. غلطی بتاتے رہیں, چھوڑ نہ دے. میں جیسے کہ آئینہ کبھی نہیں چھوڑتا. آئی بات سمجھ میں؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بتاتے ہی رہے میں اس کو. جیسے آئینہ بننے کو کہا تو آئینہ بتاتا ہی رہتا ہے. تیسری بات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ بننے کو کہا سے مراد یہ بات ہے کہ آئینے کے غلطی بتانے کا انداز اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے کہ کوئی اس پہ غصہ نہیں ہوتا. تو مومن دوسروں کو غلطیاں بتائے گا, لیکن کبھی ایسے نہیں بتائے گا کہ اس کو وہ انداز مجھے بھی سیکھنا پڑے گا, آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا. حضرت حسن اور حسین دونوں صحابی ہیں, رسول بھی کہلاتے ہیں, نواسے بھی ہیں, بڑے درجے کے ہیں. ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں, وہ بڑی عمر کے تھے. تو کیا کہا, چچا جان ہم پہلے وضو کرتے, ہم دونوں, پہلے میں کرتا ہوں پھر میرے بھائی کریں گے, آپ دیکھو ہماری کوئی غلطی ہو تو آپ بتا دینا. چچا جان نے دیکھا, حضرت حسن نے وضو کیا رضی اللہ عنہم اجمعین, حضرت حسین نے وضو کیا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, جیسی حضرت حسن حسین نے دونوں نے وضو کر لیا, چچا نے کہہ دیا بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے, مجھے میری غلطی پتہ چل گئی, میں وضو میں کیا غلطی کر رہا تھا. یعنی میں نہیں کر رہا کہ اب تم سب ایسے ہی طریقہ اختیار کرو, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے غلطی بتانے کا. سمجھ میں آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, کسی کی ہوا نکل گئی, بدبو پھیل گئی. حضرت عمر نے کہہ دیا بھئی دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مجلس میں ایسی ہوا گندی کر دے, جس کا وضو ٹوٹا جاؤ وضو کر کے آؤ, جاؤ وضو کر کے آؤ. تو ایک صاحب نے کہا امیر المومنین ہم تھوڑے سے تو لوگ ہیں, ایسا کریں ہم سب ہی وضو کر لیں تاکہ اس کی غلطی چھپ جائے جو تھا ایسا. یہ بات پسند آ گئی؟ نہیں سمجھے بات؟ کہ اس کی بھول بھی چھپ جائے گی اور وضو سب کا ہی ہو جائے گا. تو یہ ترتیب ہے کہ آئینے کی ایک عادت ہے کہ غلطی بتاتا ہے لیکن اتنے پیارے انداز سے کہ سامنے والے کو یہ سیکھنا پڑے گا. ہاں, جماعت میں چلنے والوں کو سب سے زیادہ سیکھنا پڑے گا اور ذمہ دار بنے ہوئے کو زیادہ سیکھنا پڑے گا. یوں مت سمجھنا کہ میں تو ذمہ دار نہیں بنتا ہوں, میرے کو نہیں سیکھنے کا, سب کو ہی سیکھنے کا. کیونکہ ہم جماعت میں تھوڑا سا ہی وقت لگاتے, زیادہ تو گھر میں محلوں میں رہتے ہیں. ہمارا وقت گھر میں محلوں میں زیادہ لگتا ہے, دھندے کاروبار میں زیادہ لگتا ہے. تو وہاں غلطیوں کے ڈھیر بھرے رہتے ہیں, اپنے میں بھی دوسروں میں بھی. تو کبھی غلطی بتانی بھی پڑے گی, کبھی غلطی سننی بھی پڑے گی, صحیح بھی کرنا پڑے گا, صحیح کرانا پڑے گا. تو یہ 3 باتیں تھی. چوتھی بات بہت اچھی لکھی ہے, بہت پیاری لکھی ہے آئینے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے لکھنے والوں کا. آئینہ بننے کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ آئینہ کبھی بھی کسی کی غلطی بتاتا ہے, بار بار بتاتا ہے, لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی بھولیں نہیں بتاتا.
نہیں سمجھے بات. دوسروں کو نہیں بتاتا کہ دیکھ ابھی تیری بیوی یہاں پر آ کے گئی تھی. شوہر کو بول رہا ہو آئی نا کہ تیری بیوی آ کے گئی, یا بیوی آ جائے تو ابھی تمہارا شوہر آئی میرے پاس آیا تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے ہاں نا کچھ بولو نا. کہ آئینہ جب غلطی کسی کی بتاتا ہے تو دوسروں کو کبھی نہیں کہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک عورت آئی, امیر المومنین مجھے فلانی جگہ سے ایک بچہ ملا, کپڑے میں لپٹا ہوا تھا, سفید کپڑے میں, اور اس کے پاس کچھ پیسے بھی پڑے تھے. وہ بچہ میں اٹھا لائی تھی گھر, اور وہ پیسے بھی ساتھ میں لائی تھی. اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو میرے گھر 4 عورتیں آتی ہیں کبھی کبھی. کوئی اسے گود میں لے لیتی ہے, کوئی اسے چومتی ہے, کوئی اسے گلے سے لگاتی ہے. ایسے چاروں چار آگے بچے پہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اب وہ عورتیں 4 آوے تو مجھے بلا لینا, کیونکہ رستے میں پڑا ہوا ملا تھا بچہ. کچھ دنوں کے بعد وہ 4 عورتیں ان عورت کے گھر آئیں, کسی نے گود میں لیا, گلے لگایا, چوما, پیار کیا, وہ بلا لائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو دیکھا چاروں کو, اور کیا پوچھا, یہ تم 4 میں اس کی ماں کون ہے؟ سوال کیا, تم 4 میں اس کی ماں کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا عمر ہم 4 مل کر کے کسی کی غلطی چھپا رہے ہیں تو تو غلطی جاننے والا ہوتا کون ہے؟ حضرت عمر رو پڑے. ہم 4 مل کر کسی ایک کی غلطی چھپا رہے ہیں تو تو اس کی غلطی جاننے والا ہوتا کون ہے؟ حضرت عمر وہیں رو پڑے. کیا سبق دیا میرے کو آپ کو؟ کسی کی غلطی معلوم پڑے, میں آپ کو اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, اتنی سی کسی کی غلطی معلوم پڑی, تو نے سنا اور پھر سنانا شروع کر دیا. اچھی بات نہیں ہے یہ, اچھی بات نہیں ہے. ہمیں تو اول جاننا ہی نہیں تھا, اور اگر جان لیا تو لوگوں کو بتانا ہی نہیں تھا. اللہ کو بولتے اللہ اس کی غلطی درست کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ اپنے گھر کی بھی غلطیاں باہر سناتے ہیں, اور باہر کی غلطیاں گھروں میں جا کے سناتے ہیں. گندی گندی باتیں باہر کی لوگوں کی پتہ چلی, اپنے گھروں میں جا کے سناتے ہیں. اپنے خاندان کی گندی گندی باتیں باہر جا کے لوگوں کو سناتے ہیں. کسی نمازی کی, نیک آدمی دکھتا تھا نیک آدمی, شیطان کے چکر سے کوئی غلطی ہو گئی. ہو سکتا ہے شیطان سب پہ حاوی ہو جاتا ہے, اندر نفس چھپا ہوا ہے, وہ غلطی پہ آمادہ کرتا ہے. ماحول بگڑا ہوا ہے, غلطی پہ آمادہ کرتا ہے. تو دیندار دکھنے والا بھی غلط کام کر بیٹھتا ہے. ماحول ہے گندا, نفس ہے, شیطان ہے. اب اس کی غلطی ہو گئی تو سب کو کیا بتانے کا تھا؟ وہ عورت نے کہا تو جاننے کا حق نہیں رکھتا عمر. حضرت عمر بہت روئے اور وہاں سے منہ پہ کپڑا ڈھانک کے چلے گئے. یہ بات ہم کو سمجھنے کی. آئینہ بنو یعنی ایک کی غلطی معلوم پڑے تو دوسروں کو نہیں سمجھے بات, بتانے کی نہیں. میں نیت کرتا ہوں, آپ نیت کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو گورنر بنے تھے, اور خط میں لکھا کہ آپ جہاں گورنر ہے وہاں کے بدماشوں کا لسٹ بنا کے بھیجو. کس کا بدماش سمجھتے؟ آج بدماشوں کا نام کیا کر دیا لوگوں نے؟ بھائی. اب بھائی تو اتنا اچھا لفظ تھا, ہمدرد, اس کو بھائی, میرے بھائی ہیں یہ, جو ہمدرد تھے. آج تو پتہ نہیں بدماشوں کو لوگوں نے بھائی نام رکھ دیا. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے خط لکھا, معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جہاں گورنر ہیں وہاں کے بدماشوں کی فہرست بنا کے بھیجو. ایسے خط ہاتھ میں آیا اور ابو الدرداء پڑھ رہے ہیں. ان کا بیٹا بلال پاس ہی کھڑے ہیں, وہ بھی خط پڑھ رہے ہیں. جب خط پڑھ لیا اپنے بیٹے کو دیکھا ایسے اور کیا کہا, پڑھا تو نے خط پڑھا؟ کہ ہاں اندر لکھا ہے بدماشوں کا لسٹ بنا کے بھیجو. تو خط کے کاغذ کو ایسے کر کے کہا بیٹا کاغذ لاؤ, قلم لاؤ, میں لکھا ہوں وہ جواب لکھو. تو حضرت
ابو الدرداء اپنے بیٹے بلال سے جواب لکھا رہے، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط میں جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک خط بھیجا، اس میں ایک کام مجھے دیا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکوں گا، میں بدماشوں کو جانتا نہیں ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ خط پورا کر کے اپنی مہر لگا دی، کہا بیٹا یہ خط پہنچا دو مدینہ منورہ یا جہاں پر امیر معاویہ تھے وہاں۔ بیٹے نے خط پورا کر کے کہا ابا میں جانتا ہوں بدماشوں کو، میں لسٹ بنا دوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہہ رہے ابا میں جانتا ہوں بدماشوں کو، میں لسٹ بنا دوں؟ کہ بیٹا بنا دو، تم جانتے ہو تو۔ کچھ دن کے بعد لسٹ آیا ابا کے سامنے، ابا ایسے لسٹ پڑھ رہے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہا بھائی اس میں ایک نام تو آیا ہی نہیں، کہ ابا کس کا؟ کہ تیرا نام تو آیا نہیں اس میں، کہ ابا میرا؟ کہ بدماشوں کو تو بدماشی جان سکتا ہے، اچھے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مطلب کیا پتا چلا؟ کہ لوگوں کو عیب نہیں بتانے کے، برائیاں نہیں بتانے کی، بھلے کام میں ہمیشہ ساتھ دو اور برے کام میں ساتھ۔ اس لیے آئینہ بننا اخلاق والا بننے کی بہت بڑی مثال ہے۔ لہذا آج سے میں نیت کرتا ہوں اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بناؤں گا، اور اس کا سبق آئینے سے ہے کہ غلطی بتاؤں گا، اتنے پیارے انداز سے بتاؤں گا کہ اسے برا نہ لگے، اور بار بار بتاؤں گا جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے۔ انداز پیارا ہوگا لیکن اس کی غلطی دوسروں کو نہیں بتاؤں گا، اور مجھے کوئی میری غلطی بتائے گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا، غصہ نہیں ہوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا۔